آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 10، فہم سلف کا عدم التزام۔ لیس من منہج السلف الاقتصار على الكتاب والسنة فإن هذا كل الطوائف والأحزاب يدعونه، بل السلفية هي التمسك بالكتاب والسنة وفهمهما على ضوء فهم السلف الصالح كما جاء في رواية ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو سبيل المؤمنين المذكور في قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ کہتے ہیں صرف کتاب و سنت پر اقتصار کر لینا سلف کا منہج نہیں ہے، اس لیے کہ سارے ہی گروہ اور فرقے اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ سلفیت کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور ان دونوں کو سلف کے منہج کی روشنی میں سمجھنے کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ بس قرآن حدیث یا صرف قرآن و سنت بس، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، یہ صحیح منہج نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں جتنے گمراہ فرقے ہیں سبھی بولتے ہیں خوارج قرآن اور حدیث بھی کچھ حد تک مانتے تھے، اسی طرح سے بعض دوسرے فرقے اشاعرہ، قدریہ، جہمیہ اور اسی طرح سے اور بھی کئی فرقے ہیں مرجئہ، یہ سب کے سب قرآن اور حدیث کو ماننے والے لوگ تھے، لیکن قرآن اور حدیث کی تأویل اپنی عقل سے کرتے تھے، اس کے معنی اپنی عقل سے لیتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ صحابہ نے اور سلف نے اس کا کیا مطلب لیا ہے۔ لہٰذا صرف قرآن اور حدیث کافی ہے کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ سلف کا فہم بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ سلف نے قرآن و سنت کو کیسے سمجھا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے آج فاتحہ پڑھنے والا یا 12 ربیع الاول کا جلوس منانے والا یا اس طرح سے اور بدعات اور خرافات کرنے والا کہیں نہ کہیں قرآن و حدیث سے دلیل دیتا ہے، اپنی عقل سے بنا کے، اس سے وہ نکلتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب نے دلیل دی، فاتحہ کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، سفر میں لوگوں کا کھانا ختم ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ، بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنی اونٹنیوں کو ہم ذبح کر دیں، آپ نے کہا کرو تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنی سواریوں کو ذبح کر دیں، کچھ اونٹنیاں، ٹھیک ہے کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ ایسا حکم دے دیں گے، اجازت دے دیں گے، ایک ایک کر کے لوگ اونٹنیاں ذبح کرنے لگیں گے اور پھر جانے کے لیے سواریاں ختم ہو جائیں گی، آپ ان کو اجازت مت دیجیے، بلکہ آپ کیا کیجئے، آپ لوگوں سے ان کا کھانا جمع کر دیں، اللہ سے دعا کیجئے اس میں برکت کی، جتنا بچا ہے آپ دعا کیجئے برکت کی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح رائے ضرور قبول کرتے تھے۔ قوم کا قائد، قوم کا رہبر وہ ہے جو صحیح بات کو مانے۔ میں بول رہا ہوں، میں نے پہلے بول دیا وہ تیر پتھر کی لکیر، جو پہلے بولا ختم، قیامت تک وہی رہے گا، نہیں چینج کرنے سے میری عزت کم ہو جائے گی، نہیں۔ قوم کا قائد، قوم کا رہبر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی بات چھوڑ کے دوسرے کی رائے لے لے اگر اس میں زیادہ فائدہ دکھائی دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور کون ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ نے اجازت دی، ٹھیک ہے ایسا کرو۔ حضرت عمر آئے، کہا اللہ کے رسول مت، اب ایسا مت، اجازت دیجیے۔ آپ نے نہیں کہا تو نبی ہے کہ میں، آپ نے کہا ایسا نہیں، مجھ سے زیادہ سوچتا ہے، میں نے ایک بار بول دیا ختم، نہیں۔ آپ نے دیکھا یہ رائے بالکل مناسب ہے، یہ بات مفید ہے، ان کی بات میں دم ہے، آپ نے اس رائے کو قبول کیا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو۔ سارے لوگوں کا کھانا جمع کیا گیا، جتنے برتنوں میں جو بھی ٹوٹا پھوٹا روٹی کے ٹکڑے وغیرہ سارا لا کے ایک دسترخوان رکھا گیا، دسترخوان پہ سارا جمع کر دیا، ایک دسترخوان میں سارا کھانا آ گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دعا کرنی تھی، جو پڑھنا تھا پڑھا اور کہا اب اس کو اپنے برتنوں میں بھرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ضعیف حدیث نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے برتنوں میں بھرا اس کو،
کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ جب برتنوں میں بھرا گیا سب کے برتن فل ہو گئے اور جتنا تھا ویسے ہی باقی رہا. کیسے؟ نیا تھا، لیکن برکت اسی کو کہتے ہیں. اب ایک مولوی صاحب نے دلیل نکالی اس سے، چلو کسی کا تو کام نکل رہا ہے اس میں سے. کہا دیکھو ہم لوگ جو ملیدہ سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں دلیل ہے اس کی. اب لیکن کیا پڑھے اس میں نہیں ہے نا، تھوڑا گلے کی ہڈی ہے یہ. کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو کوئی بہت عظیم الشان چیز پڑھی ہوگی، اور تھوڑے وقت میں آپ نے پڑھا، بہت دیر تک بھی نہیں پڑھے، مختصر وقت میں پڑھا، تو صرف فاتحہ سے پڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کی سب سے عظیم الشان سورت یہی پڑھے ہوں گے، یہی پڑھے ہوں گے. اور یہ کہہ کے فاتحہ کی دلیل اس سے ثابت کر دی. یہ طریقہ ہے. آپ غور کریں کہ ایک مجبوری کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے گزارش کی، حضرت عمر نے، کہ آپ ایسا کیجئے. حضرت عمر نے خود نہیں کیے، نہیں، بلکہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا الگ بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے کرے گا. لہٰذا صحابہ نے جمع کر کے رکھا اور آپ نے دعا کی، اس میں برکت ہو گئی. لیکن آپ نے کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ، بہت عظیم الشان چیز پڑھی ہوگی، چھوٹی چیز پڑھی ہوگی، کلمے سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ کلمہ ہے کہ نہیں؟ اسلام میں سورہ فاتحہ پڑھ کے داخل ہوتا کہ کلمہ؟ مرتے وقت سورہ فاتحہ پڑھ کے مرنا چاہیے کہ کلمہ؟ کلمہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اب کوئی آدمی کہے نئے فاتحہ آئے لیٹسٹ، سورہ فاتحہ نہیں، اس سے بڑھ کے کلمہ. پڑھتے پڑھتے مرا بھی تو کلمے پہ جائے گا. فاتحہ دیتے دیتے مر بھی گیا اگر، کلمے پہ مرا نا. تو کوئی اگر آدمی آ کے یہ کہے کہ آج سے یہ نیا فاتحہ ہے، کلمہ پڑھا جائے گا، کم سے کم وقت میں لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، لوگ واٹس ایپ پہ بزی ہے ویسے بھی، تو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اب چھوٹے فاتحہ ہے کیا؟ کلمہ پڑھنے کا بس. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. لوگ برداشت کریں گے اس کو، پٹائی کریں گے اس کی. یہ کہاں سے نیا لایا؟ تو یہ نیا لایا، تو جو لایا وہ پرانا ہے کیا؟ تیرا بھی تو نیا ہے. فاتحہ میں کچھ نیا نکالا تو پٹائی ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کی؟ تو مطلب نئے میں نیا مار کھائے گا آدمی، تو پرانے میں کتنا کھانا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہیں. اگر وہ چیز امت کے لیے عام ہوتی، دیکھیے سوچیے، غور کیجیے، اور صحیح فہم دین کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی امت کے لیے سنت بنانی ہوتی، آپ کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، تو آپ زور سے پڑھتے، سب کو سکھاتے ہیں. لیکن وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، اس لیے آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ نبی کا خاص معاملہ تھا. اگر وہ سنت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سکھاتے کہ دیکھو ایسا ہو، ایسا پڑھا کرو. لیکن وہ آپ کے ساتھ خاص تھا، آپ نے بتایا نہیں کسی کو. اگر بتانے کی چیز ہوتی تو چھپاتے نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر بتانے کی چیز ہوتی تو چھپاتے نہیں. جب آپ نے نہیں بتایا کا مطلب آپ کے ساتھ خاص تھی، اور جو چیز آپ کے ساتھ خاص ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے سلف کا فہم ضروری ہے. یہاں ہم کیسے لائے اس میں سلف کا فہم؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ فاتحہ ہوتی اور اگر وہ طریقہ سنت ہوتا تو جب بھی صحابہ کے پاس کیا کھانا ختم نہیں ہوتا تھا؟ ان کے پاس بھی تو ایسے حالات آتے تھے. کیا پھر انہوں نے دیکھا ہاں دیکھو نئی سنت معلوم پڑی، جب بھی ایسا ہو کیا کرنا؟ کھانا جمع کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا. ایسا انہوں نے آئندہ کیا؟ آپ بتائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی زندگی میں کیا اس پہ عمل؟ مشورہ جس کا ہے اسی نے زندگی میں کبھی عمل کیا ہو کہ سارے کھانے جمع کرو اور دیکھ پہ ہم دعا کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے؟ کبھی کیا انہوں نے؟ نہیں. کیوں نہیں کیا؟ جب انہوں نے نہیں کیا تو وہ ہمارے دلیل بن سکتی ہے نہیں. اس کو کہتے ہیں سلف کا فہم، کہ جب انہوں نے اس کو قابل اقتداء نہیں مانا، ہمارے لیے کیسا ہوا وہ؟ یعنی صحابہ سے چھوٹ گیا، ان کو نہیں معلوم سنت اور ہم کو معلوم. اتنا ہوشیار ہو گئے، 5 ٹائم کی نماز کا اس کو دھیان نہیں ہے، اور یہ اتنی بڑی سنت کا جو ہے عاشق نکلا کہ صحابہ سے جو چیز چھوٹ رہی وہ یہ کر رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث تو اپنی جگہ ہے، لیکن کیا وہ خاص ہیں یا عام ہیں؟ اور ایک مثال ہے،